नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे आज इस प्रोग्राम के 3 टॉपिक हैं। हम बड़ी तफसील से ये देखेंगे कि अमेरिका के नए नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी बारे में जिनकी तकरीर के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि उनका तमाम तर फोकस जो है वो दाखिली है। वो अमेरिका की मईशत को बहाल करना चाहते हैं, वो अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड इम्बैलेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नेटो और यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा के अखराजात जो हैं वो यूरोप उनके साथ शेयर करे। वो चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया की जंगों से पीछे हट सके। उनका कोई फोकस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ी जो स्ट्रेटेजिक नीड है वो ये है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ लाई जा सके, कैसे पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया जा सके। हम इसका एक जायज़ा लेंगे कि ये हिंदुस्तान किस तरह से कर सकता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कश्मीर में जहां 21 जनवरी को गौकदल मैसेकर पे कश्मीरियों ने जब प्रोटेस्ट करना चाहा, रैलीज निकालनी चाहिए उसकी याद में, तो कैसे हिंदुस्तानी फौज ने, सिक्योरिटी एपरेटस ने तमाम कश्मीरी लीडरशिप जो है उसे गिरफ्तार कर लिया और वहाँ पर क्या इशूज़ हैं और हिंदुस्तान की हिकमत अमली क्या है, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि अब से चंद घंटे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब ने कसूर में जो जलसा किया, और ये जो एक सीरीज़ ऑफ जलसे वो कर रहे हैं पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, इससे पहले वो बहावलपुर में कर चुके हैं, इससे पहले वो डेरा गाजी खान में जलसा कर चुके हैं और कसूर के बाद वो साहिवाल में करने वाले हैं। नवंबर दिसंबर में भी इससे पहले वो सवाबी और इस्लामाबाद में जलसे कर चुके हैं। तो हिकमत अमली क्या है इमरान खान साहब की, किस तरह से इन जलसों को इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे दबाव बढ़ाने के लिए, इसका मकसद क्या है, मेथड क्या है? सबसे पहले मैं आपको उनका एक टुकड़ा सुना। आपको पता है कि इन्होंने इश्तिहारों पे कितना पैसा खर्च किया? आपका इस मुल्क में पाकिस्तानी कौम का 12 अरब रुपया इश्तिहारों पे खर्च किया। दोनों भाइयों की शक्लें लगी होती हैं, इश्तिहार आता है, आपने देखा होगा, एक तरफ एक भाई, दूसरी तरफ दूसरा भाई। ये सोचे कि शौकत खानम पेशावर 4 अरब रुपए में बना है। 12 अरब रुपया इश्तिहारों पे, 4 अरब रुपए में वो जो अस्पताल बना है वो जिना अस्पताल से बड़ा हॉस्पिटल और ज्यादा मॉडर्न हॉस्पिटल है। अच्छा नाज़रीन, अब जो वज़ीर आज़म के वकला अदालत में एक इस्तिस्ना मांगते हैं, एक इम्यूनिटी मांगते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की उन तकारीर के लिए जो कि उन्होंने नेशनल असेंबली में की हैं, उसको इमरान खान साहब किस तरह से फ्रेम करते हैं अपने कसूर के जलसे में, ये भी सुन लेते हैं। झूठ बोला पार्लियामेंट में आके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने। किसी मगरबी जमहूरियत में एक दफा प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को झूठ बोलता है, किसी मगरबी जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत में वो 1 मिनट भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। झूठ बोलने के ऊपर सारी मगरबी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देता है और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे इस्तिस्ना है, मैं कोई खास आदमी आया हूं कि आम आदमी झूठ बोले तो वो जेल में, और वो भी करप्शन पे, और मैं झूठ बोलूं तो मुझे इस्तिस्ना है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में पहले कहा कि ये कसूर का आज का जलसा कोई इमरान खान का पहला जलसा नहीं है। सिर्फ जनवरी के महीने में, इस साल के पहले महीने में ये इमरान खान का तीसरा जलसा है पंजाब में। पहला जलसा उन्होंने 8 जनवरी 2017 को बहावलपुर में किया, फिर उसके चंद दिन के बाद 15 जनवरी 2017 को उन्होंने डेरा गाजी खान में एक जलसा किया, ये तीसरा जलसा था। चौथा जलसा वो साहिवाल में करने वाले हैं 29 जनवरी को। इसी तरह फरवरी में भी कुछ जलसे जो है वो प्लान किए गए हैं। इससे पहले नवंबर और दिसंबर में जब से सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ है वो जलसे कर चुके हैं। एक मकसद तो उनका बड़ा क्लियर है कि वो अदालत, जहां अदालत में केस सुना जा रहा है, वो एक अवाम की अदालत में भी केस जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या उनके ख़ानदान के खिलाफ प्रेजेंट कर रहे हैं और दबाव को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक सियासी हिकमत अमली है। इमरान खान ये एहसास कर चुके हैं कि अगले 12 से 15 महीनों के दरमियान में
डेफिनेटली तौर पे, यकीनी तौर पे पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। और इस वक्त पंजाब में सूरत हाल ये है कि अगर PMLN अव्वल दर्जे की पार्टी है तो दूसरे दर्जे की पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो और ज़रदारी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक जगह जो है वो पंजाब में बना सकें। सुप्रीम कोर्ट में होने वाला केस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये केस जो है इसमें इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को मौका मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ख़ानदान की सियासत और उनकी दौलत के दरमियान जो नेक्सस है, जो ताल्लुक है, उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एटम बाय एटम, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल वो आवाम तक ले जा रहे हैं। एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे पंजाब में, पाकिस्तान की 62% आबादी कहा जाता है कि पंजाब में है, और जो नौजवान आज 36 बरस का है वो 1980 में पैदा हुआ था। इसका मतलब है वो महज 1990 में 10 बरस का था, 1995 में 15 बरस का था, और उसको कोई सियासी शऊर या रिकलेक्शन नहीं है कि 1980 और 90 की दिहाई में क्या हुआ। लेकिन 1980 और 90 की दिहाई की जो सियासत है उसे इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को मौका मिल रहा है कि वो उसे पाकिस्तान के लोगों के सामने और ख़ास करके पंजाब की नौजवान नस्ल जो है उसके सामने ले जा सके। नाज़रीन, अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी और ये हिकमत अमली है तो बड़ा हुक्मरान जमात की, शरीफ ख़ानदान की, PMLN की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली क्या है, ये क्या होनी चाहिए उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें नवाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर जल्द अज जल्द ये केस जिससे उन्हें सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट से निकल के किसी इन्वेस्टिगेटिव कमीशन, किसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के पास चला जाता है जहां इस पे होने वाला तमाम काम आवाम की नज़रों से उजल हो जाता है, मीडिया की नज़रों से हट जाता है, तो उससे हुक्मरान जमात को, हुक्मरान ख़ानदान जो है उसे फ़ायदा पहुंच सकता है। अब देखना है कि होता क्या है। कल एक बार फिर अदालत में इसकी पैरवी होगी, इस केस की, वहाँ इसकी प्रोसीडिंग होगी जहाँ हुसैन नवाज साहब के जो वकला हैं वो अपना केस जो है वो प्रेजेंट करेंगे, और फिर ख़ानदान के बाकी जो मेम्बरान हैं उनके जो वकला है वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे। कहा जाता है, एनालिस्ट ये कहते हैं कि तारीख में कभी किसी अदालत ने किसी बादशाह को या रॉयल पावर को फारिग नहीं किया है, और जब गिलानी साहब की तरफ लोग इशारा करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि गिलानी साहब वॉज नॉट द पावर। गिलानी साहब जो हैं वो महज आसिफ अली जरदारी साहब ताकत थे, वो उनके नॉमिनी थे। तो जो सीरियस एनालिस्ट हैं उनके जहन में ये चीज़ है। बहरहाल इस केस की एक बहुत बड़ी सियासी अहमियत भी है। देखिए कल क्या होता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि कश्मीर में हिंदुस्तान की हिकमत अमली क्या है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुज़श्ता दिन 21 जनवरी को मकबूजा कश्मीर में जब कश्मीरियों ने गौकदल मैसेकर, जब 1990 में हिंदुस्तानी अफवाज ने निहत्ते कश्मीरियों पर गोली चलाई और 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए, उस वाक़े की याद में जब एक प्रोटेस्ट रैली निकालने की कोशिश की तो कश्मीरी रहनुमाओं को यासीन मलिक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। अब से चंद घंटे पहले यासीन मलिक साहब को रिहा किया गया, लेकिन उसके एक बार फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर की सियासत में, मकबूजा कश्मीर की सियासत में इस वक्त क्या इश्यूज जो हैं वो खड़े हुए हैं, उस पर बात करने के लिए मुशाल मलिक मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मुशाल। मुशाल, यासीन मलिक को इस तरफ इस रैली को रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, देखें वहाँ पे स्पेशली जब से बीजेपी पावर में आई है, आप देख लें चाहे गाओकदल का मैसेकर हो जिसमें 1990 में 51 से ज़्यादा लोगों की इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, इससे भी कहीं ज़्यादा थी, ऑफिशियल फिगर है, इससे कहीं ज़्यादा थी वहाँ पे एट्रॉसिटीज़। और वो जो गाओकदल का ब्रिज था, अभी भी वहाँ पे लोग जाएं तो वो याद करते हैं, एक बड़ा ही आर्मी कर्फ्यू था, उसको ब्रेक करके लोग बाहर निकले, और एक पीसफुल प्रोसेशंस थी और स्ट्राइक कॉल्स थी यूनाइटेड हुर्रियत लीडरशिप की तरफ से, तो उनको अरेस्ट कर लिया 20th को, और फिर 21st को ये एनिवर्सरी गुजरी गाओकदल की, और अभी उनको जो आपने बात की है फिर रिमांड पे उनको 27 तक कर लिया, क्योंकि 26 को इंडिया का वहाँ पे पब्लिक डे आ रहा है और उसकी वजह से लोगों को बहुत फोर्स किया जा रहा है। ओहो, सो फिर उनको एक दफा फिर खौफ है हिंदुस्तान को, दैट इज माय परसेप्शन कि 27 तक इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड में कश्मीरी दोबारा निकलेंगे मकबूजा कश्मीर में नेचुरली, बिल्कुल। और उस दिन आप देख लें, अभी पूरा 2 हफ्तों से तैयारी कर रही है इंडियन स्टेट और जो वहाँ पापेट हुकूमत है महबूबा मुफ्ती की, कि स्टूडेंट्स को अभी से उनको
سائیکولوجیکلی فورس کیا ڈے جائے. ہے جس میں گزشتہ برس محبوبہ مفتی کا جھنڈا گر گیا تھا نیچے جب وہ اٹھا اس کو ریز کرنے لگیں. یہ وہی تو نہیں ہے ریپبلک ڈے جب محبوبہ مفتی ہندوستان وہ کا جھنڈا. ان کی فلیگ والی سیریمنی تھی, وہ انڈیپینڈنس کی تھی, وہ 15 اگست کا جو ان کی سیریمنی ہوتی ہے اس کا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ اے جی نورانی صاحب جو ہیں, جو ہندوستان کے ایک بہت کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, مسلمان ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے آرٹیکل 370 کے حوالے سے, اور وہ ہندوستانی حکومت کو تنقید کا بھی بہت نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے ایک پیس لکھا ہے جو پاکستانی اخبارات میں بھی چھپا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ خود جو کشمیریوں کی آل پارٹی حریت کانفرنس ہے یہ خود بھی ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہے. نوجوان کچھ اور چاہتے ہیں, وہ بہت جوان ہیں, ان کے کچھ اور انٹینشنز ہیں یا گولز ہیں, اور حریت جو ہے یہ اپنا ایک ایجنڈا جو ہے وہ لے کے چل رہی ہے. آئی تھنک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رائٹرز ہیں جو کہ خود بھی گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں اتنے اویئر نہیں ہیں. وہ ایک جنرل پرسیپشن ہو جاتی ہے, گراؤنڈ پہ جانا, گاؤں گاؤں میں جانا, وہاں پہ پھرنا, لوگوں سے ملنا, ان کے سینٹیمنٹس کے بارے میں, پھر اس کے بعد کوئی انالیسز نکالنا, وہ اصل بات ہوتی ہے. اس طرح بہت سے ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے اسٹریٹ اوے شروع میں ہی کہہ دیا برہان وانی کی شہادت کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد کہ یہ حریت کا ہی فیلئر ہے, کہ ابھی تک کوئی اس میں سے رزلٹ نہیں نکلا ہے. تو ایسا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور ایسے بھی رائٹرز ہیں, وجاہت احمد نے بھی رائٹنگز کی, اور بھی بہت سے, گوہر گیلانی اور بشارت پیر ہیں, بہت سے لوگوں نے 3-4 مہینے, خرم پرویز ہیں جنہوں نے وہاں پہ رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز, گاؤں میں جا کے ریسرچ کیا اور دیکھا ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس. تو یہ کہنا آئی تھنک ان کی اپنی شارٹ ویژن ہے, کیونکہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ حریت ابھی بھی ریپرزینٹیو ہے نوجوانوں کی, یوتھ کی؟ کیا ایویڈنس؟ انہوں نے خود ان کی پبلک ان کی ریلیز میں آتی ہے, کسی کو کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتا کہ آپ کیلنڈر کو اوبے کریں گے یا نہیں کریں گے. وہاں پہ کیلنڈر یا جو بھی پروٹیسٹ کالز آتی ہیں ریلیز کی, جو جلسے ہوتے ہیں ہر گاؤں کے اندر جو حریت لیڈرشپ کے, کیونکہ پبلک کا سپورٹ ہوتا ہے اسی لیے وہ لوگ باہر نکلتے ہیں, ورنہ اور کوئی مینز نہیں ہے وہاں پہ. چاہے حریت لیڈرشپ ہو, چاہے عوام ہو, وہاں کی پبلک ہو, ان سب نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. چاہے ان کا باڈیلی مطلب ٹارچر کی بات ہو, چاہے اکنامکلی لوگ بہت انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, موومنٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے, ہر گھر نے اپنا ایک کیلنڈر میں ایک دن ہم مہینے میں ایسا بھی ہوتا ہے جس میں صفائی کے لیے لوگ نکلتے ہیں. جی بالکل, ایک کلیننس کی ڈرائیو ہے, ایک ریلی ہوتی ہے عورتوں کی, ایک بچوں کی ہوتی ہے. مگر جو اس کے اندر جو اس کی سکسیسز ہیں, میں فیلیئرز پہ بھی جاؤں گی, سکسیسز جو اس کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو سوشل ایک یونٹی پبلک کے اندر لانا, ایک سوشل اویئرنیس کیمپینز کے لیے ایسی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس کے اندر ماس پبلک گیدرنگز آتی ہیں, ایک سوشل فاسٹرنگ ہو لوگوں کے اندر کی جو پرابلمز ہیں آپس میں. اگر آپ کمپیئر کریں 2008 اور 2010 کی اپرائزنگز, اور اب یہ تو بہت ہی لیتھل قسم کا ان کو, جس طرح کا اتنے زیادہ لانگسٹ آرمی کرفیوز رہے ہیں, آلموسٹ 6 months کے اکنامک بلاکیڈ ہے, میڈیکل ایمرجنسی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو یہ یونٹی ہوئی ہے حریت لیڈرشپ میں, اور بھی زیادہ منظم ہوئے ہیں, اس سے یہ چیزوں میں بڑی ہیلپ ہوئی ہے. جو بیت المال وہاں پہ بنے ہیں, وہاں پہ لوگ مسجدوں کے باہر اپنا جو بھی ایکسٹرا چندہ اکٹھا کرنا ہو, یا کھانا پینے کی سپلائز, لوگوں نے آپس میں ہی سیلف ہیلپ. لیکن آپ نے کہا کہ فیلیئرز بھی ہیں. فیلیئرز میں آپ کو بتاتی ہوں, فیلیئرز اس لیے ہیں کیونکہ جب سے اسپیشلی آپ دیکھ لینا, ایک اتنی بڑی ایک آکوپیشن فورس ہے اس کے ہندوستان کی, ایک آکوپیشن فورس ہے, پھر اوپر سے بی جے پی آ گئی ہے پاور میں, جس کا مطلب ہے جو جنگوسٹک پالیٹکس کا ایک پوری ایک انہوں نے فیلڈ بنا دی ایکسٹریمزم کی, اور رائٹ ونگ پالیٹکس کی, اور ہندو فیسزم کی. تو اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ تنگ ہو گئے پولیٹیکل سپیس کے راستے. پہلے 2008-2010 میں تھوڑی بہت پولیٹیکل سپیس دے دیتی تھی انڈین اسٹیٹ کہ ریلیز کرنے لگ جائیں پولیٹیکل پرزنرز کو, پولیٹیکل فریڈم ملے تھوڑا بہت, کہ نان وائلنٹ قسم کی پروسیشنز یا آپ کی ڈیموکریٹک ریلیز آپ کی نکلیں. تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. کانگریس میں اور بی جے پی میں بھی ایک جی فرق تو ہے, مگر وہ بھی ظلم کرتے تھے, مگر اب تو انتہا ہو گئی ہے ظلم کی. تو یہ ڈرا بیک اتنا بڑا آ گیا ہے. لیکن یہ جو نئی لیڈرشپ ہے جس کا آپ نے بھی نام لیا, جیسے بشارت پیر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی کرفیوڈ نائٹ, پھر ان کو نیو یارک ٹائمز میں ان کے پیسز چھپتے رہے, پھر اب وہ نیو یارک ٹائمز کے اوپینین ایڈیٹر ہیں, اوپیڈ ایڈیٹر ہیں اس کے, پھر انہی سے ریلیٹڈ ہیں وجاہت جو ہیں, جو غالباً دلی میں ہیں, جو ایکیڈیمک ہیں, پھر خرم پرویز ہیں جنہوں نے میس گریوز کو ڈسکور کیا تھا, جن کے پیسز گارڈین میں چھپتے رہے ہیں, گارڈین ان کو بہت کور کیا, پھر گوہر گیلانی ہے. یہ لوگ کیا سلوشنز دیتے ہیں؟ یہ جو وہاں کی ایک انڈیجنس لیڈرشپ ہے, ان کو تو کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ یہ کوئی پرو پاکستانی ہے یا ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے, یہ تو دنیا میں جاتے ہیں, یہ انڈیا میں بھی ٹریول کرتے ہیں, یہ کیا سلوشن آفر کر رہے ہیں؟
ان کی سلوشنز بھی مکسڈ ہیں کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پہ آپ سمجھ لیں فرسٹریشن آ گئی ہے وہاں کے یوتھ کے اندر اور لیڈرشپ کے اندر بھی کہ ان کا مطلب دے آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو بریتھ. ہلکی سی بھی پولیٹیکل اسپیس نہیں دی جا رہی, فریڈم نہیں دیا جا رہا. پہلے الیکشنز ہوتے تھے آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر تو تھوڑی بہت ریلیز پروٹیسٹ نکلتی تھیں کہ بوائیکاٹ کرنے کی, جس طرح انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اف یو ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ یو آلسو ہیو اے رائٹ ناٹ ٹو ووٹ, تو اس کے لیے ریلیز نکلتی تھیں. اب جب سے بی جے پی پاور میں آئی ہے انہوں نے اس طرح وہاں پہ رکاوٹیں ڈال دی ہیں اتنا زیادہ, اور یہی ریزن تھا کہ برہان وانی جیسے جو یوتھ تھے ان کو پش اگینسٹ دا وال کر دیا تھا, ان کے لیے کوئی آپشنز نہیں آ رہے تھے. تو جو اکنامکلی بھی بہت پرابلمز آ رہی ہیں لوگوں کو وہاں پہ ان کی موومنٹ کو پرولونگ کرنے کے لیے, ان کا پڑھائی جو ہے اس کو کتنے زیادہ منتھس وہاں پہ کرفیو رہا ہے, مگر کیونکہ ایک یونائٹڈ قسم کی ایک لیڈرشپ آ گئی ہے, ابھر آئی ہے گیلانی صاحب کی صورت میں, یاسین صاحب اینڈ مسٹر میر وائز کی, تو وہاں پہ کمیونٹی اسکولز جو تھے انہوں نے اس لیپس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں جیسے عامر خان ہیں جنہوں نے ایک فلم بنائی دنگل جس میں انہوں نے کشمیری نوجوان ینگ خاتون جو ہے لڑکی ہے زائرہ, اس کو انہوں نے کاسٹ کیا. جب زائرہ نے محبوبہ مفتی کے ساتھ ملاقات کی تو پھر کشمیر میں لوگوں نے بہت اس پہ جو ہے احتجاج کیا یا زائرہ کو بڑا کنڈیم کیا, جس پہ عامر خان یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کا شکار ہیں, ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت ہی اگر تو پیرامیٹرز یا برامیٹرز ان کے ایک ہوں جو وہاں کے جو ٹاپ ناچ سیلیبریٹیز ہیں ہندوستان کے جن کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کی ٹویٹس کو یا ان کی سیلیبریٹی سٹیٹس کو, جب وہ زائرہ کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر کسی نیگیٹو لائٹ میں آ رہی ہے because she's just a 16 year old, اگر وہ اس کو ملی ہے تو پھر اس نے بعد میں جو اپولوجائز کر دیا ہے, اپولوجائز کیا کہ میں محبوبہ مفتی سے مجھے نہیں ملنا چاہیے, کہ نہیں ملنا چاہیے تھا, تو پھر اس کے بعد اس کو بھی کنڈیم کرنا زائرہ کو, یہ بھی ایک فورسڈ اوپینین اس کے اوپر تھرسٹ کرنا, چاہے وہ میتا بچن ہو چاہے وہ عامر خان ہو. مگر جہاں انشا کی بات آتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے, انشا ملک وہ تھی جو پہلی فیمیل بچی تھی جس کو پیلٹ ویپنز کا شکار, وہ ونڈو سے اس نے چہرہ باہر نکالا, اس کی 12 اور اس طرح کی ہنڈریڈز آف ادر چلڈرن جو کہ اس پہ نہ عامر خان نہ ان کی وہاں کے کوئی جو سوڈو لبرلز ہیں, وہاں پہ یہ جو سلیکٹیو قسم کا جو سائلنس ہے اور جو سلیکٹیو کنڈیمنیشن ہے, جب یہ سامنے آتی ہیں ڈبل سٹینڈرڈز ہندوستان کے اور میں سمجھتی ہوں دنیا کے بھی, تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو کہ ابھی تک ایک فیلئر آ رہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. ایک آپ اپنے اوپر پٹی ڈال لیتے ہیں کچھ چیزوں پہ اور کچھ پہ آپ بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں. جو لیڈنگ فیملیز ہیں کشمیر کی, جیسے عمر عبداللہ, شیخ عبداللہ کی فیملی ہے, اب جیسے محبوبہ مفتی ہیں, ان کے والد صاحب مفتی سعید تھے جو ہندوستان کے بھی یونین منسٹر ہیں, یہ تو پھر ان کو لوگ کیسے ووٹ ڈالتے ہیں؟ یہ تو دلی کے اتنے قریب ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں ووٹنگ کا بھی ایک اپنا ہی طریقہ ہے, ان کا گن پوائنٹ پہ وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے, اتنی زیادہ 8 سے 10 لاکھ تک آرمی ہوتی ہے, انڈر دیٹ وہ فورس کرتے ہیں لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو کہ وہ باہر سڑکوں پہ نکلیں اور ووٹ دیں. ورنہ بہت سے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ہمارے اپنی فیملی کے اندر جو بھی پچھلے الیکشنز ہوئے تھے کہ ان کو غائب کر دیا لوگوں کو. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے عمر عبداللہ نہیں جیتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, اسٹیٹ کے پپٹس ہوتے ہیں یہ, چاہے محبوبہ مفتی کی فیملی ہو, چاہے ان کے والد صاحب ہوں, چاہے فاروق عبداللہ ہوں, یہ وہی لوگ ہیں جب پاور میں آئے تو یہ سارے کالے قوانین تو یہی لائے, ٹاڈا پوٹا آرم فورسز اسپیشل پاورز, یہ اسٹوجز ہیں جو کہ یہ الیکشن صرف اور صرف ہوتے ہیں انڈین آرمی کو ایک 5 سال کا ایک اور سٹیمپ ڈالنے کو کہ ان کو اور بھی زیادہ امیونٹی حاصل ہو, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, صرف نام کے یہ پروز اناؤنس کر دیتے ہیں تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہاں دیکھیے الیکشن ہوتے ہیں, کشمیریوں نے اپنا حق استعمال کیا, اور وہ بھی اس میں کتنی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اور اس طرح تو حد کر دی ٹوپی ڈرامے کی بی جے پی نے کہ فورس کر کے سڑکوں پہ گاؤں میں گھسیٹ کے عورتوں کو لائے کہ ہم آپ کے بچوں کو مار دیں گے. ہماری اپنی رشتہ داروں کو اتنا مارا پیٹا ہے مائسوما کے اندر, گھروں میں ریڈز ہوئی کہ عورتیں باہر نکلیں اس کے اندر, پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئی اور ان ویڈیوز کو چینلز میں. کیا یہ صحیح ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, بعض ایون انڈیا میں کرٹیسزم ہوتی ہے کہ عمر عبداللہ یا شیخ عبداللہ کا خاندان اور یہ محبوبہ مفتی کے خاندان جو ہیں یہ دلی سے کوآپریشن کے نتیجے میں بے انتہا امیر بھی ہو گئے ہیں, یہ صحیح ہے بات؟
دیکھیں آئی ایم شیور امیر ہوئے ہوں گے جو وہ اپنی زمین سے وفا نہیں کرتے, اپنے لوگوں سے وفا نہیں کرے, خون کی ہولی کھیل کے یہ پاور میں آتے, مطلب لٹرلی دے آر واکنگ اوور دا ڈیڈ باڈیز آف کشمیری پیپل اینڈ کمنگ ان ٹو پاور. کوئی غیرت مند یا کسی میں ہلکی سی ہیومینٹی ہو تو وہ ایسی کوئی پورٹ فولیو کوئی لے گا. اور یہ جس گھر میں رہتی ہے محبوبہ مفتی, یہ پاپا 2 سینٹر تھا, آپ کبھی وہاں سے گزرے تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یہ وہ تھا جہاں سب سے ورسٹ قسم کا ٹارچر آئے لیٹ 80s اور ارلی 90s کے اندر. کشمیر کا ایک سی پیک, کشمیر کو اب ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کو سی پیک کا حصہ ہونا چاہیے, آپ نے سنا ہوگا. نہیں, یہ ان کی صرف ایک ڈسٹریکشن کی پالیسی ہے, کیونکہ جب سے ایک تو چائنا تو ہے ہی P5 کنٹری میں, رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے, اب UK بھی انٹرسٹ سی پیک کے اندر لے رہا ہے, تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں. اور یہ اسی ڈسٹریکشن کی پالیسی کہ انٹرا کشمیر کا ایک ٹریڈ شروع ہوگا, اور کارگل ہے, پھر گلگت ہے, پھر جیسے کہ بڑے ہی نارمل ٹائز ہو گئے. کشمیریوں کو بیسکلی ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کری ہے کہ ایک یہ پیرلل روٹ بنے گا کہ وہ اٹ ول بی فار بیٹر دین دا سی پیک. تو یہ بلیویبل باتیں نہیں ہیں, کیونکہ اتنی اچھے ٹائز کبھی پہلے بھی نہیں ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, آپ کیا چاہیں گی, آپ کیا کہیں گی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے؟ دس ایشو میں تو ایک انٹرنیشنل کشمیر کمیٹی بنے, میں اس کشمیر کمیٹی کی بات نہیں کری, ایک باقاعدہ بنے جو کہ اسٹیٹ کے انڈر ہو, جو گیلانی صاحب نے بات جو کی ہے, وی نیڈ دا ٹرو ریپرزینٹیوز آف کشمیریز انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو لیڈ کریں اور جو آن بورڈ ہوں, جو اسٹیک ہولڈرز. مولانا فضل الرحمان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے. لیکن یہ گورنمنٹ کی ہے نا, میں تو کہہ رہی ہوں ایک اسٹیٹ کی ہو, جو کہ جس کا کوئی لنک اس طرح کا نہ ہو کہ کس کی گورنمنٹ آئی تو اب کس کی آئی. اس میں ریپرزینٹیوز IOK کے ہونے چاہیے, جو کہ یہودیت کے یہاں اتنے زیادہ انٹلیکچوئلز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں کشمیر کے, ان کا کام ہے, ان کو مینڈیٹ بھی دی جائے کہ وہ دنیا بھر کے ایوانوں میں جا کے اپنی وائس ریز کریں, اور اس کمیٹی کے اندر اس کو انٹرنیشنل اس کا ایک تاکہ اس کو فعال بنایا جا سکے. مشال ملک, بہت شکریہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. اور مشال یہ کہہ رہی ہیں کہ گیلانی صاحب نے جو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہیں ہیڈ نہیں کرنا چاہیے, ان کی جگہ کسی اور کو ہونا چاہیے. تو مشال کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم یہ کشمیر کمیٹی جو ہے اسے ایک حکومتی کنٹرول سے نکال کے آزادانہ بنیادوں پہ استوار کیا جائے, جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کشمیری رہنماؤں کے پاس ہو, اور اس کو اتنا فعال بنایا جائے ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہے جو بالکل ایک نئے زاویے, نئے انداز سے دیکھتی ہے بر صغیر کو, اور یونائٹڈ نیشن کے بھی ایک نئے سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گٹیرس. تو ایک ایسی فعال اگر کشمیر کمیٹی ہو جو کم از کم دنیا کے مختلف ایشوز میں جا کے, حصوں میں جا کے ان ایشوز کو اجاگر کر سکے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ارائیول کے وقت ہندوستان کا اسٹریٹجک پوسچر جو ہے وہ اس وقت بر صغیر میں کیا ہے. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انوگریشن سپیچ تھی, جو افتتاحی تقریر تھی, اس سے اور اس کا جو انالیسس, اس پہ جو رد عمل, اس کا جو تجزیہ ہمارے سامنے آیا ہے اب تک, اس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ کا نیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام تر جو فوکس ہے وہ امریکہ کی معیشت کی طرف ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے چین کے ساتھ اسے کم کیا جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نے سیکیورٹی کے جو اخراجات اٹھا رکھے ہیں نیٹو کی شکل میں, اسے یورپینز یا جاپان جو ہے اس خرچے کو شیئر کریں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے پوری دنیا میں, جو جنگ کا ایلیمنٹ ہے, اسے کم کیا جائے. اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام تر توجہ مرکوز کی جائے امریکہ کے اندر نئی شاہراہیں, نئی سڑکیں, نئے پل, نئے ٹرین اسٹیشن, نئے ایئرپورٹ, نئے کارخانے, اور امریکہ میں جابز کریٹ کی جائیں, بہتر اسکول بنائے جائیں, ہسپتال بنائے جائیں. یہ ان کا بنی ہوا تھا جسے را ڈاکٹرائن کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دنیا کو پاکستان دکھایا جائے ایک دہشت گرد کے ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ کی حیثیت سے, تاکہ بتدریج پاکستان کو دنیا سے الگ کیا جائے, نارتھ کوریا کی طرح, یا جیسے کبھی ایران تھا پاکستان پہ سینکشنز لگائی جائیں, اس کو الگ کر دیا جائے دنیا سے, اور اس کو بالکل ایک مشکل جگہ پہ لا کے پھر اس کے ساتھ کے بھلا پہ سلا کے اپنے راستے میں لانے کی کوشش کر سکتا ہے. اور پاکستان کے فارن آفس کو, حکومت کو, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, یہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے. مجھے اس بحث میں اس بہت انتہائی اہم سوال کے ساتھ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سید محمد علی صاحب, جو کہ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے
थिंक टैंक उससे वाबस्ता है, इससे पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं और को ऑथर हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आने वाली हाल ही में जो किताब आई उसके को ऑथर भी हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि सिर्फ थिंक टैंक से ही इनका ताल्लुक नहीं है, ये इससे पहले बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं जो फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग से जिनका ताल्लुक है। सो एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड सैयद मोहम्मद अली का पर्सपेक्टिव है और इंटरनेशनल रिलेशंस। वेरी वार्म वेलकम टू यू सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया। आप कैसे देख रहे हैं, मैंने इस पर एक पीस भी लिखा है जो मैंने आपको भेजा भी था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं और हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या हैं, क्या आपको समझ आ रही है? बहुत शुक्रिया मोहित साहब, आपने बिल्कुल सही और एक जामिया तज्ज़िया पेश किया है जो नए अमरीकी सदर की तरजीहात हो सकती हैं। और यकीनी तौर पे दो तीन चीज़ें जो बहुत सामने आया होती हैं वो ये हैं कि उनकी जो तरजीहात हैं वो अमेरिका की दाखिली सूरत हाल को बेहतर बनाना पहले, दुनिया के जो बैरूनी मसाइल हैं उनसे ग्रेजुअली अपने आप को डिसंगेज करना और उनके जो एलाइज़ हैं और जो पार्टनर्स हैं उनसे ये तवक्को करना कि वो बतदरीज अपने मसाइल को ख़ुद हल करें और अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम करें। तो ये एक बेसिक ब्रॉड उनकी अप्रोच नज़र आती है जो, जैसे आपने कहा कि जिसका कोर ऑब्वियसली अमेरिकी सफ़ेद फार्म जो अवाम है ख़ास तौर पे उसके माशी मसाइल को हल करना है और जिसमें जो गरीब वाइट अमेरिकन है। जी बिल्कुल। और इस हवाले से उनके ऑब्वियसली जैसा कि उन्होंने अपनी तकारीर में भी कहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो डायस्पोरा है, दूसरे ममालिक से जो लोग वहाँ पे मुक़ीम हैं उन पे भी अमरीकी नौकरियों में, मुलाज़मतों में, इन्वेस्टमेंट्स में इन्हिसार कम करना है। तो मेरे ख़्याल में उनकी जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है, उनकी जो फ़ॉरेन एड की पॉलिसी है, उनकी जो मिलिट्री असिस्टेंस की पॉलिसी है, इन पे मेरे ख़्याल में काफ़ी गहरे असरात मुरतब होंगे। और जो ममालिक अमेरिका से ये तवक्को करते रहे हैं आदतन कि एक माशी पैकेज मिलेगा या दिफाई ज़रूरियात में बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगा और उनका जो अलायंस का ट्रेडिशनल नेचर है वो जारी रहेगा, ये मेरे ख्याल में गैर हकीकत पसंदाना होगा। अगर हम हकीकत पसंदाना तरीके से देखें, लॉजिकल या मंतकी तरीके से देखें जो कुछ वो कह रहे हैं, तो फिर तो हिंदुस्तान के लिए भी कुछ मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वो जॉब्स जो अमेरिका में हो सकती थी वो आउटसोर्स हुई हुई हैं, जो बड़ी हाई प्राइस कंसल्टिंग या आईटी की जॉब्स हैं, जो डाटा क्रंचिंग की जॉब्स हैं, बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की, हॉस्पिटल्स की, हेल्थ प्रोवाइडर्स की, बहुत सी और इस तरह की फर्म्स की जो हिंदुस्तान से हो रही हैं, बेंगलोर से हो रही हैं या बॉम्बे से हो रही हैं। फिर जो H1B है, जो सबसे ज़्यादा H1B लोग हासिल कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, वो गालिबन हिंदुस्तानी लोग हैं। तो अगर उनको H1B को टाइट करेंगे तो भी हिंदुस्तान के लिए मसला है, अगर वो शिफ्ट करते हैं जो जॉब शिफ्टिंग का इशू है तो भी हिंदुस्तान के लिए मसला है। फिर हिंदुस्तान की जो अमेरिका की बहुत सी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही हैं गाड़ियों की और चीज़ों की, तो भी हिंदुस्तान के लिए मसला है। तो हिंदुस्तान के लिए तो मसले हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गोल ये है कि किस तरह से पाकिस्तान को एज अ रोग स्टेट या टेरर स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के जहन में और उसके एजेंडे में लाया जाए। ये कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एजेंडा है या जो क्लेम है कि बतदरीज जो नॉन वाइट इमिग्रेंट है उसका रोल अमरीकी मईशत में, अमरीकी सियासत में कम किया जाए, ये कोई इतना आसान काम डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल चीन और भारत की बहुत बड़ी इमिग्रेशन जो है उसका एक बड़ा अहम रोल है अमरीकी मईशत में भी, किसी हद तक अब सकाफ़त में भी भारत अपनी एक मुमासिलत और ताउन पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने कल्चरली आइडेंटिटी के लिहाज से अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाए और मुसलमानों को जनरली और पाकिस्तान को ख़ुसूसी तौर पे नेगेटिवली पेंट करे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के सामने। तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए ये मौका एक होप और एक अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करता है कि वी कैन ट्राई, there is no guarantee that it will succeed, but we have no option but to try to make a fresh start with the Trump administration कि उनको ये रिमाइंड कराया जाए कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और बुश एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ थी जिसमें बहुत ज़्यादा झुकाव था और हमदर्दी थी भारत की जानिब और मुस्लिम दुनिया के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सारे पाकिस्तान से रिलेटेड भी नहीं हैं और पाकिस्तान का जो रोल है ख़ास तौर पर जो हमारे सामने, जैसे माइकल कुगलमैन ने एक पीस लिखा है जो उन्होंने मुझे भेजा भी और वो मैंने शेयर भी किया है। माइकल कुगलमैन ये आर्ग्यू करते हैं कि रेक्स टिलरसन जो हैं, जो सेक्रेटरी स्टेट बने हैं, जो पहले एक्सन मोबिल में थे, उनका खासा झुकाव जो है
وہ ہندوستان کی طرف ہے. لیکن ایک چیز وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ریکس ٹیلرسن جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں چونکہ وہ انرجی کی انڈسٹری سے آئے ہیں, آئل کی انڈسٹری سے آئے ہیں, کہ وہ سی پیک کو بھی فیوریبلی دیکھیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے ٹریڈ روٹس کی اور انرجی کوریڈورس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. دوسری طرف میٹس جو ہے وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاصے سمپیتھیٹک ہیں ٹورڈز پاکستان. جنرل میٹس جو سیکرٹری ڈیفنس کے طور پہ آ رہے ہیں, لیکن میٹس جو ہے اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندوستان میں, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ میٹس ٹرمپ کے کلوز سرکل میں نہیں ہے, جبکہ ریکس ٹیلرسن جو ہیں ان کے زیادہ قریب ہیں. دو باتیں, ایک تو جس طرح کے بیانات ٹرمپ صاحب دیتے رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اور ہائیڈرو کاربن اور فاسل فیول کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جانب ان کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے اور مڈل ایسٹ دوبارہ اپنے لیے ایک مزید اہمیت اختیار کر سکتا ہے جتنی کہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں نہیں تھا بیکاز آف دا آئل فیکٹر. دوسری بات ہم نے سی پیک کی تو سی پیک بھی آبویسلی ہم ایک تصویر کے رخ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ چین ایک سپلائر ہے امریکہ کے لیے, لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے امریکی پروڈکٹس کی, $250 بلین سے زیادہ کی. تو امریکہ کی معیشت نے اگر ترقی کرنی ہے, اس نے گروتھ انکریز کرنی ہے, تو چائنا کو ایز اے میجر مارکیٹ مینٹین رکھنا بھی امریکی صنعتی شعبے کی ایک بہت اہم ضرورت ہے, جس کو ٹرمپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کو جو ٹرمپ ہے وہ کوئی بہت نیگیٹولی نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ بتائیے کہ جارج پرکووچ اور ٹوبی ڈالٹن جنہوں نے ایک مشہور کتاب بھی لکھی جو گزشتہ برس آئی ہے, نو وار نو پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, انہوں نے حال ہی میں ایک پاکستانی جریدے میں بھی پیس لکھا ہے, ہندوستان میں بھی لکھا ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک اور اگر ٹیرر واقعہ ہو گیا تو کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اگر یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے, کیونکہ بڑے مسٹیریس اور پرسرار واقعات ہوتے ہیں, کانسپریسی تھیوری کہہ لیں اس کو, کیونکہ جب بھی ہندوستان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے ان کی سیاسی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, جیسے کہ اڑی میں ہوا ہے. اب ٹرمپ کی توجہ اگر لے کے آنی ہے پاکستان کی طرف تو بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, جیسا آپ نے کہا یہ حسن اتفاق ہے کہ عمومی طور پہ پاکستان کی جو کور ڈیمانڈ انڈیا کے حوالے سے ڈائریکٹلی بائیلیٹرلی بھی رہی ہے اور ملٹی لیٹرل فورم پہ بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی رہی ہے, وہ ریزمپشن آف ڈائیلاگ ہے تاکہ پیسفل انداز میں تمام تنازعات بشمول کشمیر کو حل کیا جائے. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کوئی ڈائیلاگ شروع ہونے لگتا ہے یا کوئی ہائی لیول انگیجمنٹ ہوتی ہے تو کوئی ایسا واقعہ بھارت میں ہو جاتا ہے جو کہ بھارت کو یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ وہ اس کا بلیم پاکستان پہ ڈال کے نیگوسیشنز کو ختم, یہ سبوتاج کر دے. تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے تو دونوں ممالک اگر وہ سنسیئر ہیں ریزمپشن آف ڈائیلاگ کے لیے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسپائٹ سچ انسیڈنٹس وہ ڈائیلاگ کو جاری رکھیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ دے ول کنونس. اس وقت کیا خطرہ ہے؟ انڈیا کی جو اسٹریٹجک نیڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, ٹرمپ کی ڈس انگیجمنٹ اپنی جگہ. اس کا ایک بہت اہم جو کانٹیکسٹ ہے وہ نئے بھارتی آرمی چیف نے اس بات کو ایڈمٹ کر کے پرووائڈ کیا ہے کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کے حوالے سے, جو کہ بہت سارے بھارتی جو مبصرین تھے جس کو ڈینائی کر رہے تھے, لیکن جو نئی قیادت ہے بھارتی فوج کی اس نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دراصل یہ جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے جو کہ کسی ایسے واقعے کا بہانہ بنا کے پاکستان پہ ایک محدود جنگ مسلط کرنے کی ایک کوشش ہے, یہ کوئی موجودہ حکومت کی پالیسی یا حکمت عملی نہیں ہے, اور یہ 10-15 سال سے اس پہ کام جاری رہا ہے اور یہ تسلسل سے اس پہ کام چل رہا ہے. اس لیے پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو اپنی تمام دوستوں اور عالمی برادری کے تمام اراکین پہ باور کرائے اور اس کے لیے دفاعی سطح پہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی شکل میں بھی اور کنونشنل لیول پہ بھی وہ ایسے اقدامات لے کہ اس قسم کی کوئی خطرے کی بات سامنے نہ آئے. بہت شکریہ محمد علی صاحب. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری بحث دیکھی, یہ ایک مومنٹ آف ٹرانزیشن ہے انٹرنیشنل سسٹم میں, امریکہ کا نیا صدر کا آنا, اس کا اپنا ایک ویژن ہونا, اور برصغیر میں ہندوستان کی جو اسٹریٹجک نیڈ ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے آئسولیٹ بھی کیا جائے اور ایک ٹیرر اسٹیٹ کی شکل میں دکھایا جائے, اسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسے بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا چیلنج ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے, پاکستان کے فارن آفس کے لیے. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.